ارے نہیں، میری جو نے روشنی میں آتے ہوئے کہا، تم میری باتوں کا کچھ خیال نہ کرو، صرف اپنے ڈاکٹروں کی ہدایات پر عمل کرو۔ اس کے لہجے میں جو تسلی تھی وہ قدرتی نہیں تھی۔ مستقبل دیکھنے میں تو میں کمال کرتی ہوں، وہ مسکرائی، لیکن جہاں تک حال کا سوال ہے میں بیکار ہوں محض۔ وہ اپنے پرس میں ٹٹولنے لگی۔ اب یہ میری اینک کہاں گئی؟ دیکھا کہیں رکھ دیا اسے؟ ہاں یہ رہی۔ اینک اسے کوٹ کی جیب میں سے مل گئی۔ بہت اچھا گھر ہے۔ اس نے اینک لگا کر اوپری منزل کی طرف دیکھا۔ گرمی کا احساس ہوتا ہے۔ خدا کا شکر ہے، میں تو ڈر رہی تھی کہ تم کہو گی کہ یہ آسیب زدہ ہے۔ میری جو نے کرس کی طرف دیکھا۔ اب میں ایسا کیوں کہنے لگی؟ کرس اپنی ایک سہیلی کے متعلق سوچ رہی تھی جو بیورلی ہل میں رہتی تھی اور ایک مشہور ایکٹریس تھی۔ یہ گھر اس نے بیچ دیا تھا کیونکہ بقول اس کے اس میں ایک روح رہتی تھی جو کھٹ کھٹا کر اپنی آمد کا اعلان کرتی تھی۔ شاید تم جو کچھ ہو اس بنا پر، کرس نے کہا۔ بہرحال میں تو مزاق کر رہی تھی۔ بہت اچھا گھر ہے یہ، میں پہلے بھی یہاں آ چکی ہوں کئی دفعہ۔ سچ؟ ہاں، ایک امیر اس میں رہتا تھا، یہاں میرا دوست تھا۔ بیچارے کو پھر سمندر میں بھیج دیا گیا۔ کبھی کبھی خط آ جاتا ہے اس کا۔ اب یہ میں نہیں جانتی کہ وہ مجھے یاد آتا ہے یا اس کا گھر۔ وہ مسکرائی۔ لیکن امید ہے کہ تم مجھے دوبارہ بھی مدعو کرو گی۔ ضرور، تم بہت عمدہ عورت ہو۔ عمدہ تو کیا، یوں ہی سی ہوں۔ اچھا خیر، آئندہ ہفتے فون کرو گی مجھے؟ ہاں، کم سے کم یہی معلوم کرنے کے لیے کہ ہماری لڑکی کی صحت کیسی ہے۔ نمبر ہے تمہارے پاس؟ ہاں، میری ڈائری میں ہے، گھر پر۔ کیا بات تھی؟ کرس سوچنے لگی۔ کیا خاص بات تھی؟ میری جو کے لہجے میں کوئی خاص بات تھی، جیسے خطرے کی گھنٹی ہو، جیسے وہ کچھ جانتی ہو، جیسے وہ کسی بات کی منتظر ہو۔ اچھا بھئی، شب بخیر، میری جو نے کہا، اور ایک بار پھر دعوت کا شکریہ۔ اور اس سے پہلے کہ کرس جواب دیتی وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتی کار کی طرف جا رہی تھی۔ ایک لمحے تک کرس کھڑی رہی، اسے جاتے دیکھتی رہی، اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ بوجھل تھکان اس پر ٹوٹ پڑی۔ کیا بات ہے؟ اس نے سوچا۔ کوئی تو بات ہے۔ وہ دیوان خانے میں پہنچی اور ولی کے قریب جا کھڑی ہوئی جو گھٹنوں کے بل بیٹھی قالین پر سے پیشاب کا داغ دھو رہی تھی۔ 2 دفعہ سفید سرکہ لگایا، وہ بڑبڑائی۔ داغ صاف ہو رہا ہے؟ پتہ نہیں، اب شاید ہو، دیکھتے ہیں۔ جب تک قالین خشک نہیں ہو جاتا کہنا مشکل ہے، کرس نے کہا۔ جانے دو ولی، صبح دیکھا جائے گا، جاؤ سو جا کر۔ نہیں، دھوئے لیتی ہوں۔ جیسے تمہاری مرضی، شبہ خیر۔ شبہ خیر مادام۔ کرس تھکے ہوئے پیروں سے زینہ چڑھنے لگی۔ ولی، شوربہ بے حد لذیذ بنا تھا، سب نے پسند کیا۔ جی ہاں، شکریہ مادام۔ کرس نے ریگان کے کمرے میں دیکھا، وہ سو رہی تھی۔ پھر اسے اوجا بورڈ یاد آ گیا۔ کیا کرے وہ اس کا؟ چھپا دے کہیں یا پھینک دے؟ نہیں، انتظار کیا جائے تھوڑا سا۔ اس نے فیصلہ کیا۔ وہ اپنے کمرے میں پہنچی، کپڑے اتارے، بستر میں لیٹ گئی اور لیٹتے ہی سو گئی۔ اور پھر رات کے کسی حصے میں خوف کی بے پناہ چیخیں سن کر اس کی آنکھ کھل گئی۔ یہ ریگان چیخ رہی تھی، ممی یہاں آؤ جلدی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ آ رہی ہوں، آ رہی ہوں۔ اور وہ بستر سے نکل کر ریگان کے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس کمرے میں سے عجیب عجیب آوازیں آ رہی تھیں، چیخنے کی آوازیں، رونے کی آوازیں، پلے کے کوں کوں کرنے کی آوازیں، اور پلنگ کے اسپرنگ چرچرانے کی آوازیں۔ ریگان، کیا ہوا بیٹی، کیا ہوا؟ اس نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر بتی کا سوئچ دبا دیا۔ ریگان تختہ بنی چت پڑی تھی، چہرہ خوف سے بگڑ گیا تھا، گال آنسوؤں سے تر تھے اور اس نے دونوں ہاتھوں سے پلنگ کے دونوں کنارے پکڑے تھے۔ ممی، یہ پلنگ تھر تھرا کیوں رہا ہے؟ اسے روکو ممی، اسے روکو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے۔ ریگان کے پلنگ کا بستر بری طرح سے کانپ رہا تھا، تھر تھرا رہا تھا، لرز رہا تھا، اوپر اٹھ رہا تھا اور نیچے بھی گر رہا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے آسیب۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ درد جو بھلایا نہیں جا سکتا، ہماری نیند میں دل پر قطرہ قطرہ ٹپکتا ہے، یہاں تک کہ ہماری انتہائی مایوسی میں ہماری مرضی کے خلاف خدا کی مہربانی سے ہمیں روشنی دکھائی دیتی ہے۔ انہوں نے اسے اس کی آخری منزل تک پہنچا دیا، قبروں سے بھرا ہوا قبرستان جہاں کا ہر کتبہ موت موت پکار رہا تھا۔ آخری دعا مرنے والے کی زندگی کی طرح ہی تنہا اور اداس تھی۔ بیورلی ہلز سے اس کے بھائی آئے تھے، محلے کا سبزی فروش آیا تھا جو اسے قرض چیزیں دیتا تھا۔ وہ اسے اس اندھیری دنیا میں اتارتے دیکھتے رہے جس میں کھڑکیاں نہ تھیں،
ایک دامیان کاراس تھا جو ہچکیاں لے لے کر رو رہا تھا۔ ہائے ڈمی ڈمی! اس کے ایک ماموں نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ جنت میں پہنچ گئی ہے، میوے کھا رہی ہے، خوش ہے۔ خدایا اسے جنت میں جگہ دے، خدایا خدایا! کاراس کی ہچکیاں کہہ رہی تھیں۔ وہ لوگ کار میں بیٹھ گئے اور اس کا انتظار کرنے لگے۔ کاراس قبر کے پاس سے ہٹ نہیں رہا تھا۔ ماں کو قبر میں اکیلی چھوڑنے کا خیال ہی اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اب وہ لوگ پینسلوانیا اسٹیشن کی طرف جا رہے تھے۔ کار اپنا راستہ بنا رہی تھی اور کاراس کا ماموں اپنی بیماری کی شکایات کر رہا تھا۔ دمہ ہو گیا، سگریٹ چھوڑنی پڑی، گئے سال مرتے مرتے بچا، پتہ ہے تمہیں؟ غصے کا لاوا اس کے ہونٹوں سے نکل پڑنے کے لیے جوش مارنے لگا، لیکن اسے اس نے دبا دیا اور شرمندہ ہو گیا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ کار غریب خانے کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ اسی جگہ سے اس کی ماں کی کڑکڑاتی سردیوں میں صبح 5 بجے دودھ اور آلو لاتی تھی، جبکہ وہ بستر میں پڑا بے خبر سو رہا ہوتا تھا۔ سینٹرل پارک، یہاں وہ اسے بٹھا کر فوارے کے پاس کھڑی ہو کر بھیک مانگا کرتی تھی۔ کار ہوٹل کے سامنے سے گزر رہی تھی اور کاراس پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اور پھر اس نے کوشش کر کے ان یادوں کو پیچھے دھکیل دیا، غم و الم اور تعصب کے ڈستے ہوئے سانپوں کے سر کچل دیے۔ وہ سوچنے لگا کہ پیار اور محبت نے اس فاصلے کا انتظار کیوں کیا، اس گھڑی کا انتظار کیوں کیا جب سب کچھ ختم ہو جانا ہے، جب سارا پیار اور ساری محبت غم کے فیتے میں سمٹ آنا ہے جو بازو پر بندھا ہوتا ہے۔ وہ جارج ٹاؤن کھانے کے وقت پر پہنچ گیا، لیکن اسے بھوک نہیں تھی۔ وہ اپنے حجرے میں ٹہلتا رہا۔ اس کے جیزویٹ دوست پرسے کو آئے، تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھے، مرحومہ کے لیے دعا کرنے کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ 10 بجے جو ڈائر آیا، اسکاچ کی بوتل لے کر۔ بوتل اس نے بڑے فخر سے کاراس کی آنکھوں کے سامنے نچائی۔ شیواز ریگل، اس نے اعلان کیا، اتنی قیمتی شراب کے لیے پیسے کہاں سے لائے؟ خیرات صندوق میں سے؟ بے وقوفی کی بات نہ کہو، یہ تو افلاس کا وہ حلف توڑنا ہوا جو میں نے اٹھانا ہے۔ تو پھر کہاں سے لائے؟ چرا کر لایا ہوں۔ کاراس مسکرایا اور ایک گلاس اور کافی کا مگ لے آیا۔ اس نے یہ دونوں چیزیں اپنے چھوٹے سے غسل خانے میں جا کر دھوئیں اور کہا، مجھے یقین ہے تمہاری بات کا، ایسا زبردست ایمان میں نے پہلے کبھی کسی کا نہیں دیکھا۔ کاراس نے جانے بوجھے درد کی ٹیس محسوس کی، لیکن اسے نظر انداز کر کے ڈائر کے پاس آ گیا جو پلنگڑی پر بیٹھا بوتل کھول رہا تھا۔ اس نے بوتل کھول کر سامنے رکھ دی۔ تم میرا گناہ ابھی بخش رہے ہو یا بعد میں بخشو گے؟ پہلے تو جام بھرو، کاراس نے کہا، بعد میں ہم دونوں ایک دوسرے کو بخش دیں گے۔ ڈائر نے گلاس اور مگ بھر دیا۔ کالج کے پریزیڈنٹ کو نہیں پینی چاہیے، ڈائر نے کہا، خراب اثر پڑتا ہے اس کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بوتل چرا کر، میرا خیال ہے میں نے اسے زبردست شیطانی لالچ سے بچا لیا ہے۔ کاراس نے شراب کا گھونٹ تو حلق سے اتار دیا، لیکن ڈائر کی بات اس کے حلق سے نہ اتری۔ وہ پریزیڈنٹ کے طریقہ کار سے اچھی طرح واقف تھا، بڑا با اصول، زود حس، موقع شناس آدمی تھا۔ کاراس جانتا تھا کہ ڈائر اس کے پاس بطور ایک دوست کے آیا تھا، لیکن ساتھ ہی وہ پریزیڈنٹ کا فرزتادہ بھی تھا۔ چنانچہ جب ڈائر نے باتوں باتوں میں کہہ دیا کہ کاراس کو آرام کی ضرورت ہے، تو اس نے اپنے مستقبل کے لیے اسے نیک شگون سمجھ کر اطمینان کا سانس لیا۔ ڈائر اس کا بہترین دوست ثابت ہوا۔ اس نے اپنی باتوں سے کاراس کو ہنسایا، کرس کی پارٹی کی دلچسپ باتیں بتائیں، جزویٹوں کے نئے لطیفے سنائے۔ اس نے خود بہت تھوڑی شراب پی، لیکن کاراس کا مگ برابر لبریز کرتا رہا، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ کاراس کو اب نیند آ جائے گی تو وہ پلنگڑی پر سے اٹھا، کاراس کو لٹا دیا اور خود میز کے سامنے کرسی میں بیٹھ کر باتیں کرتا رہا، یہاں تک کہ کاراس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ ڈائر اٹھا، کاراس کے جوتوں کی ڈوریاں کھولیں اور پھر آہستہ سے اس کے جوتے اتار لیے۔ اب میرے جوتے چرا رہے ہو؟ کاراس خوابناک آواز میں بڑبڑایا۔ نہیں، پیر کی لکیریں دیکھ کر میں قسمت کا حال بتاتا ہوں۔ اب بکواس بند کرو اور سو جاؤ اچھے بچوں کی طرح۔ تم مہا چور پادری ہو۔ ڈائر ہنسا اور اس نے کاراس پر وہ کوٹ ڈال دیا جو اس نے الماری میں سے نکالا تھا۔ سنو یار، یہاں جو بل چلے آتے ہیں ان کی ادائیگی کی فکر کسی کو تو کرنی ہی پڑتی ہے۔ تم سب کے سب صرف یہ کرتے ہو کہ تسبیح کے دانے پھیر پھیر کر خدا باپ کو مسکا مارا کرتے، اور ایم اسٹریٹ میں ننگ دھڑنگ پڑے ہوئے اور چرس پیتے ہوئے ہپیوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہو۔ کاراس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی سانس مناسب اور گہری چل رہی تھی۔ ڈائر پنجوں کے بل چلتا ہوا دروازے تک پہنچا اور بتی بجھا دی۔ چوری کرنا گناہ ہے، کاراس اندھیرے میں بڑبڑایا۔ می کولپا، ڈائر نے ہنستے ہوئے کہا۔ چند سیکنڈ تک وہ وہیں کھڑا رہا، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ کاراس سو گیا ہے تو حجرے سے باہر آ گیا۔ آدھی رات کا وقت، کاراس کی آنکھ کھل گئی
وہ ہچکیاں لے کر رو رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا تھا۔ مین ہلٹن والے گھر کی کھڑکی میں وہ کھڑا تھا۔ وہاں سے اس نے اپنی ماں کو زیر زمین ریل کے اسٹیشن کی سیڑھیاں چڑھ کر باہر سڑک پر آتے دیکھا۔ وہ سڑک کی دوسری طرف تھی، ہاتھ میں براؤن کاغذ کی تھیلی تھی اور وہ اپنے بیٹے ڈمی کو تلاش کر رہی تھی۔ کاراس نے ہاتھ ہلایا، ماں نے اسے نہ دیکھا۔ وہ سڑک پر بھٹکنے لگی۔ بس، ٹرکیں، انجانی بھیڑ، وہ خوف زدہ ہونے لگی تھی۔ وہ واپس زیر زمین اسٹیشن کی طرف جانے کی سیڑھیوں کے سرے پر آ گئی۔ وہ واپس سیڑھیاں اترنے لگی۔ کاراس بے تاب ہو گیا۔ وہ دیوانہ وار سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ وہ رو رہا تھا اور اپنی ماں کو پکار رہا تھا۔ وہ اسے نہ ملی۔ وہ زیر زمین سرنگوں کی بھول بھلائیوں میں کہیں بھٹک گئی۔ کاراس روئے جا رہا تھا۔ وہ منتظر پڑا رہا۔ جب اس کی ہچکیاں بند ہو گئیں تو اس نے اسکاچ کی بوتل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ اٹھ کر پلنگڑی کی پٹی پر بیٹھ گیا اور اندھیرے میں پینے لگا۔ اس کے آنسو پھر بہنے لگے۔ وہ نہ تھمیں گے۔ یہ بچپن کا ساتھی، یہ رنج۔ اسے وہ فون یاد آیا جو اس کے ماموں نے کیا تھا۔ ڈمی، تمہاری ماں کے مگج پر اثر ہو گیا ہے۔ وہ ڈاگڈر یعنی ڈاکٹر کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی، بس چیختی رہتی ہے، بلکہ اس سالے ریڈیو سے باتیں کرتی ہے۔ میرے خیال میں اسے پاگل خانے میں داخل کر دینا چاہیے۔ عام ہسپتال والے تو اسے لیں گے نہیں ڈمی، 2-1 مہینے اسے وہاں رکھیں گے، وہ اچھی ہو جائے گی، اسے وہاں سے لے آئیں گے۔ سنو ڈمی، بات یہ ہے کہ ہم نے اسے وعدہ کھل کر دیا ہے۔ انہوں نے اسے ایک انجیکشن دیا اور پھر اسے ایمبولنس میں ڈال کر لے گئے آج صبح۔ ہم تمہیں بتانا نہیں چاہتے تھے کہ گھبرا جاؤ گے، لیکن اس لیے فون کیا کہ تمہیں اپنی ماں کے لیے داخلے کے لیے کچھ کاغذوں پر دستخط کرنے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے۔ اب کیا پرائیویٹ ہسپتال، روپے کس کے پاس ہیں ڈیمی؟ اسے یاد نہیں کہ وہ کب سو گیا۔ وہ بیدار ہوا تو سر بوجھل تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے غسل خانے میں پہنچا، نہایا، داڑھی بنائی اور پادریوں کا چوغا پہن لیا۔ 5:35 ہو رہے تھے۔ اس نے مقدس تثلیث کا دروازہ کھولا، اندر پہنچا اور قربان گاہ کے بائیں طرف گھٹنوں کے پر جھک کر دعا مانگنے لگا۔ اے خداوند خدا، اپنی بندی میری کاراس پر رحمت نازل فرما۔ دعا کے درمیان اسے یاد آیا، پاگل خانے کے اندھے کمرے کے دروازے میں نرس کھڑی تھی۔ اس کے بیٹے ہو تم؟ نرس نے پوچھا۔ ہاں، میں ہی دامیان کاراس ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں اندر جانے کا مشورہ نہیں دوں گی، اس پر دورہ پڑا ہوا ہے۔ اس نے کواڑ کی کھڑکی میں سے اندر دیکھا۔ کمرہ جیل خانے کی کوٹھڑی جیسا تھا، جس میں ایک بھی کھڑکی نہیں تھی۔ چھت سے ایک ننگا بلب لٹک رہا تھا، دیواریں بھی ننگی تھیں۔ کوئی فرنیچر نہیں تھا سوائے لوہے کے ایک پلنگ کے، جس پر اس کی ماں پڑی بکے جا رہی تھی۔ اے خداوند خدا، اپنی اس بندی کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، اسے ہوادار اور روشنی والا مقام دے۔ اور جب اس کی نظر کاراس پر پڑی تو وہ ایک دم سے خاموش ہو گئی، اٹھی اور کواڑ کی کھڑکی کے قریب آئی۔ ڈمی، اس کی آواز میں چٹانوں کو ہلا ڈالنے والا اثر تھا۔ مجھے یہاں لانا کیا ضروری تھا بیٹے؟ اس کی آنکھیں اس مینڈھے کی طرح ہو گئی جسے قصاب مذبح میں لے آیا ہو۔ اے خدا کے بیٹے، جس نے دنیا کے سارے دکھ برداشت کیے، اسے سکون بخش۔ کاراس نے دعا مانگی۔ اس نے مقدس روٹی ہاتھ میں لے کر آنکھیں بند کی تو اس نے اپنی ماں کو سنوائی کے کمرے میں دیکھا۔ وہ اپنی گود میں ہاتھ رکھے اور سر جھکائے بیٹھی تھی اور مجسٹریٹ پاگل خانے کے ڈاکٹر کی رپورٹ سنا رہا تھا۔ میری، جو کچھ میں نے کہا وہ سنا تم نے، سمجھی؟ کاراس کی ماں نے سر ہلا دیا۔ اس نے منہ نہ کھولا، کھول بھی نہ سکتی۔ پاگل خانے کے منتظمین نے اس کے مصنوعی دانت نکال لیے تھے۔ میری، اپنی صفائی میں تمہیں کیا کہنا ہے؟ اور اس نے بڑے فخر سے مجسٹریٹ کو جواب دیا تھا، میری طرف سے میرا بیٹا جواب دے گا۔ کاراس کے دل کی گہرائیوں سے ایک کراہ نکلی اور اس نے مقدس روٹی پر سر جھکا لیا۔ اس نے اپنی چھاتی پر 2 ہتھڑ مارے جیسے اس کی ماں ابھی مری ہو۔ دومائن نون سم ڈگنس، میں اس قابل نہیں ہوں۔ ایک لفظ کہہ دو، صرف ایک لفظ کہہ دو اور میری روح کے زخم مندمل ہو جائیں گے۔ ساری منطق اور علم کے باوجود وہ دعا مانگتا رہا۔ وہاں کوئی تھا اس کی دعا سننے والا؟ اس کے خیال میں نہیں تھا۔ دعا مانگ کر وہ واپس اپنے حجرے میں آیا اور سونے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہوا۔ صبح ذرا آگے بڑھ چکی تھی کہ خلاف توقع ایک نوجوان پادری وہاں آ گیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ مصروف ہیں آپ؟ 1 منٹ کے لیے میں آپ سے مل سکتا ہوں؟ اس کی آنکھوں میں اضطراب تھا، آواز میں التجا تھی۔ ایک لمحے کے لیے کاراس کے دل میں اس کے خلاف نفرت کا جذبہ ابھرا۔ آ جاؤ، اس نے نرمی سے کہا۔ اندر ہی اندر وہ اپنی کمزوری پر پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، جب بھی کوئی ضرورت میں اسے پکارتا تھا تو اسے غصہ آ جاتا تھا۔ یہ اس کی کمزوری تھی۔
اس کا اسے احساس تھا، یہ احساس اسے نیند میں بھی سکون سے دور رکھتا تھا۔ نیند میں بھی اسے ایک آواز سنائی دیتی تھی جو اسے پکارتی تھی، اور جاگنے کے بعد بھی یہ احساس اسے مضطرب اور بے قرار رکھتا تھا کہ وہ اپنا فرض ادا نہیں کر رہا۔ نوجوان پادری کچھ گھبرا رہا تھا، شرما رہا تھا۔ کاراس اسے حجرے میں لے آیا، اسے سگریٹ دی، کافی بنا کر دی، اور اس کے بعد نوجوان پادری کھلا۔ وہی مسئلہ جو ہر پادری کا تھا، پادریوں کی خوفناک، ناقابل برداشت تنہائی۔ پادری جماعت کی دوسری پریشانیوں اور پابندیوں سے بڑھ کر یہ پریشانی تھی، اپنے خاندان سے، اپنے عزیزوں سے، اور سب سے بڑھ کر عورت سے علیحدگی۔ عورت جو ہر مرد کے لیے ضروری تھی، اس سے دوری۔ جنسی جذبہ جو قدرتی تھا، اسے کچلنے کی کوشش۔ یہاں تک کہ پادری دوسرے پادریوں سے میل ملاپ بڑھاتے اور دوستی کرتے ڈرتے تھے کہ کہیں یہ جذبہ اپنی تسکین کا دوسرا غیر فطری راستہ تلاش نہ کر لے۔ میں کسی دوسرے مرد کی گردن میں ہاتھ ڈالنا چاہتا ہوں، لیکن ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ میری اس حرکت کا غلط مطلب نہ لے، چنانچہ میں ایسا نہیں کرتا۔ میں کسی دوسرے پادری کے کمرے میں بھی نہیں جاتا کہ اس سے باتیں کروں یا ریکارڈ سنوں یا سگریٹ جلاؤں۔ یہ بات نہیں کہ میں اس سے ڈرتا ہوں، نہیں، بلکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے لیے پریشان ہو۔ کاراس نے محسوس کیا کہ نوجوان پادری کے شانوں پر موجود بوجھ آہستہ آہستہ خود اس کے شانوں پر منتقل ہو رہا تھا۔ اس نے یہ بوجھ منتقل ہونے دیا، نوجوان پادری کو بولنے دیا۔ وہ جانتا تھا کہ نوجوان پادری بار بار اس کے پاس آئے گا، تنہائی کا احساس کم ہوگا، اسے سکون ملے گا، کاراس کو اپنا دوست بنائے گا، اور جب اسے احساس ہوگا کہ وہ بلا خوف اور دلوں میں شک پیدا کیے بغیر کاراس کو اپنا دوست بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے، تو پھر شاید وہ دوسروں کو بھی اپنا دوست بنائے گا۔ ماہر نفسیات پادری کاراس بیزار ہونے لگا اور خود اپنے غم میں سمٹ گیا۔ یہ اس کا اپنا غم تھا۔ اس نے دھات کی اس سختی کی طرف دیکھا جو گزشتہ سال کرسمس کے موقع پر کسی نے اسے دی تھی۔ میرے بھائی کو تکلیف ہے، میں اس کی تکلیف میں شریک ہوں، مجھے اس میں خدا ملتا ہے۔ کاراس نے اسے پڑھا۔ وہ یہ ملاقات کرنے میں ناکام رہا۔ اس نے اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرایا۔ اس نے اپنے بھائی کی تکلیف کی بستیوں کا نقشہ بنایا، لیکن نقشے کے راستوں پر کبھی نہ چلا۔ کم سے کم اس کا تو ایسا ہی خیال تھا۔ اس نے سوچا کہ جو کرب وہ محسوس کر رہا تھا وہ اس کا اپنا تھا۔ آخرکار نوجوان پادری نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا تھا۔ کھانا پادریوں کے طعام خانے میں کھایا جاتا تھا۔ وہ اٹھا اور جانے لگا، اور پھر کاراس کی میز پر پڑے ہوئے حالیہ ناول کو دیکھنے کے لیے ٹھہر گیا۔ پڑھا ہے تم نے یہ ناول؟ نوجوان پادری نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، پڑھنا چاہیے مجھے۔ پتہ نہیں، میں نے ابھی ابھی اسے ختم کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اسے سمجھ نہیں پایا۔ کاراس نے جھوٹ بولا۔ کاراس نے کتاب اٹھا کر نوجوان پادری کو دی۔ لے جاؤ، پڑھو، اس کے متعلق میں تمہاری رائے معلوم کرنا چاہوں گا۔ اچھا، 2-4 دن میں لوٹا دوں گا۔ نوجوان پادری کی اداسی ایک حد تک دور ہو گئی تھی۔ وہ چلا گیا۔ کاراس نے عارضی اطمینان محسوس کیا۔ اس نے دعاؤں کی کتاب اٹھائی، صحن میں آیا اور ٹہل ٹہل کر دعا پڑھنے لگا۔ سپہر کے وقت ایک اور ملاقاتی آ گیا، مقدس تثلیث کا بوڑھا مرشد پادری۔ وہ میز کے قریب کرسی میں بیٹھ گیا اور کاراس کی ماں کے انتقال پر اظہار افسوس کرنے لگا۔ مرحومہ کے لیے اور تمہارے لیے بھی میں نے دعا کی ہے دامیان۔ شکریہ فادر۔ کتنی عمر تھی مرحومہ کی؟ 70 سال۔ خاصی لمبی عمر پائی۔ کاراس قربان گاہ کے اس کارڈ کی طرف دیکھ رہا تھا جو بوڑھے مرشد کے ہاتھ میں تھا۔ عشاء ربانی کے 3 خدمتگاروں میں سے کسی ایک نے کارڈ پر پلاسٹک چڑھا کر اس پر وہ دعا لکھ دی تھی جو پادری کہتا تھا۔ ماہر نفسیات کاراس حیران تھا کہ یہ کارڈ بوڑھے مرشد کے ہاتھوں میں کیوں تھا۔ دامیان، آج پھر گرجا میں وہی بات ہوئی ہے، بے حرمتی۔ بوڑھے مرشد نے بتایا کہ گرجے کے عقب میں مقدس مریم کا جو مجسمہ تھا اسے رنگ دے کر ایک بری عورت بنا دیا گیا تھا۔ پھر اس نے قربان گاہ کا کارڈ کاراس کو دیتے ہوئے کہا، اور یہ دیکھو، یہ اس صبح ہوا ہے جب تم نیو یارک گئے تھے۔ کون سا دن تھا وہ؟ سینچر۔ ہاں سینچر، تم بھی دیکھ لو۔ میں نے پولیس افسر سے بات کی ہے، اور کارڈ پڑھو دامیان۔ جب کاراس کارڈ دیکھ رہا تھا تو بوڑھا مرشد اسے بتا رہا تھا کہ کارڈ اور اس کے غلاف کے درمیان کسی نے ٹائپ کیا ہوا کاغذ اس طرح پھنسا دیا تھا کہ اصل دعا جو کارڈ پر تھی اور ٹائپ کیے ہوئے کاغذ کی تحریر نے مل کر ایک شرمناک عبارت بنا دی تھی، جس میں مقدس مریم اور مریم مجدل لانی کے آپس میں تعلقات کی تفصیل تھی۔ بس دامیان، پوری عبادت پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ بوڑھے مرشد نے کاراس کے ہاتھ سے کارڈ گھسیٹ لیا جیسے یہ کوئی بڑے گناہ کی چیز ہو۔ اب تم دیکھ رہے ہو کہ یہ ساری عبارت لاطینی زبان میں ہے، اور بے حد فصیح لاطینی ہے، اور زبان بھی وہی ہے جو بائبل کی ہے۔ خیر، تو پولیس افسر نے بتایا کہ اس نے کسی سے بات کی ہے۔
کوئی ماہر نفسیات سے۔ اس کا کہنا ہے کہ کوئی آدمی یہ کر رہا ہے، شاید کوئی پادری جو جنسی مریض ہے، جس کا دماغ صحیح نہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کاراس خود سند یافتہ ماہر نفسیات تھا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ وہ سوچ رہا تھا، غور کر رہا تھا، پھر اس نے سر ہلایا۔ ہاں، ہو سکتا ہے، غالباً مکمل خواب خرامی میں بغاوت جو وہ جاگنے میں نہیں کر سکتا، ایسا ہو سکتا ہے۔ بہرحال یقین سے کہا نہیں جا سکتا۔ کس معتقد کی طرف خیال جاتا ہے تمہارا دامیان؟ میں سمجھا نہیں، لیکن جلد یا بدیر ایسے معتقد تمہارے پاس آتے ہیں، میرا مطلب مریضوں سے ہے، بشرط یہ کہ وہ ہماری جماعت میں سے ہوں۔ چنانچہ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جانتے ہو تم کسی ایسے معتقد کو، میرا مطلب ہے جسے اس قسم کا مرض ہو؟ نہیں، میں کسی ایسے پادری کو نہیں جانتا۔ بہرحال میں جانتا ہوں کہ تم مجھے بتاؤ گے بھی نہیں۔ فادر، حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ مرض ہے بھی تو میں اس سے واقف نہ ہو سکوں گا۔ خواب خرامی اور اس میں کی جانے والی حرکتوں کی بنیاد سے واقف ہونا اگر ناممکن نہیں تو بہت مشکل ہے۔ اس کی طے میں بہت سی ناکامیاں، پابندیاں، دباؤ، روح اور جسم کی کشمکش، پوری نہ ہونے والی امیدیں اور آرزوئیں، اور کسی کے خلاف بغاوت کا جذبہ وغیرہ کام کرتا ہے۔ اور اگر یہ حرکت، یہ بے حرمتی کرنے کی حرکت کسی خواب خرام کی ہے تو خود اسے بھی پتہ نہ ہوگا کہ یہ حرکت اسی سے سرزد ہوئی ہے۔ پھر مجھے کہاں سے معلوم ہونے لگا؟ لیکن اگر تم اسی سے کہو تو؟ بوڑھے مرشد نے تلخی سے پوچھا، اور اپنے ایک کان کی لو چٹکی میں لے کر سہلانے لگا۔ کاراس اس کی اس عادت سے واقف تھا، جب وہ کوئی عیاری کرتا تھا تو کان کی لو سہلاتا تھا۔ حقیقت میں فادر، میں کچھ نہیں جانتا، کاراس نے کہا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے کچھ نہ کہو گے۔ وہ اٹھ کر دروازے کی طرف چلا۔ میں جانتا ہوں کہ تم پادری لوگ کس قسم کے ہو۔ کاراس ہنسا۔ بوڑھا مرشد واپس آیا۔ اس نے قربان گاہ کا کارڈ کاراس کی میز پر ڈال دیا۔ مطالعہ کرو اس کا، وہ بولا، شاید کسی نتیجے پر پہنچ سکو۔ بوڑھا مرشد دروازے کی طرف بڑھا۔ اس پر کے انگلیوں کے نشانات دیکھے نہیں گئے؟ کاراس نے پوچھا۔ بوڑھا مرشد ٹھہر گیا۔ شاید نہیں، ظاہر ہے کہ یہ کوئی جرم کا کیس نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے کسی عیسائی حلقے کا کوئی آدمی ہو۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ حلقے کا کوئی آدمی ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ حرکت کسی پادری کی نہیں بلکہ حلقے کے کسی آدمی کی ہے، یا پھر خود ابلیس کی۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ وہ پھر اپنے کان کی لو سہلا رہا تھا۔ میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، کاراس نے جواب دیا۔ بے شک، بے شک، میں جانتا ہوں، تم مجھے نہیں بتاؤ گے۔ اسی شام فادر دامیان کاراس کو کاؤنسلر کے فرائض سے بری کر سکے جارج ٹاؤن یونیورسٹی میڈیکل اسکول کے شعبہ نفسیات کا لیکچرار بنا دیا گیا۔ اسے آرام کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔